السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں جلیل القدر صحابی سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے متعلق پڑھیں گے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص کا اسلام قبول کرنا ان کے لیے کوئی آسان ثابت نہ ہوا، بلکہ ان کو بڑے تلخ تجربات سے گزرنا پڑا۔ راہ خدا میں جو انہوں نے سختیاں جھیلیں، اذیتیں برداشت کیں، مصائب و مشکلات کی چکی میں پیسے، انعام و اکرام کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں اپنے کلام مقدس قرآن مجید میں آیات نازل کی۔ ہم ان نادر اور انوکھے تجربات کی داستان سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی زبانی سناتے ہیں۔ سیدنا سعد بیان کرتے ہیں، مجھے اپنی ماں سے والہانہ عقیدت محبت تھی۔ میں ان کی خدمت کو اپنے لیے بہت بڑا اعزاز سمجھتا۔ اس نے مجھ سے خفا ہو کر پوچھا، اے سعد، یہ کیسا دین ہے کہ جس نے تجھے اپنے ماں باپ کے دین سے منحرف کر دیا؟ باخدا، یا تو تم یہ دین ترک کر دو، ورنہ میں مرتے دم تک کچھ نہ کھاؤں گی اور نہ پانی کا گھونٹ حلق سے نیچے اتاروں گی، یہاں تک کہ اسی حالت میں میری موت واقع ہو جائے گی اور غم سے تیرا کلیجہ پھٹ جائے گا، ندامت شرمندگی تیرا مقدر بن جائے گی اور زندگی بھر لوگ تجھے تانے دیتے رہیں گے۔ میں نے کہا، امی جان، خدا کے لیے ایسا نہ کرنا، مجھے آپ سے انتہائی عقیدت ہے، لیکن مجھے یہ دین تجھ سے بھی زیادہ پیارا ہے، میں اسے ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن وہ اپنی اس دھمکی پر قائم رہی۔ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ کئی روز اس نے بغیر کچھ کھائے پیے گزار دیے، جس سے اس کا جسم لاغر ہو گیا، ہڈیاں کمزور ہو گئیں، جسمانی قوت طاقت جاتی رہی۔ میں تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد اس کے پاس آتا اور التجا کرتا کہ کچھ کھا پی لے، لیکن وہ پہلے سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ انکار کر دیتی اور بڑے وثوق سے کہتی کہ میں مرتے دم تک نہ کچھ کھاؤں گی اور نہ ہی پانی پیوں گی۔ ہاں، اگر تجھے میری زندگی عزیز ہے تو یہ دین چھوڑ دے۔ جب میں نے یہ صورتحال دیکھی تو میں نے واضح الفاظ میں کہہ دیا، امی جان، بلا شبہ مجھے آپ سے محبت ہے، لیکن آپ سے کہیں زیادہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سے میں محبت کرتا ہوں۔ ان کا دین اسلام مجھے زیادہ محبوب ہے۔ اور اپنی ماں کو فرمایا، خدا کی قسم، اے میری والدہ، اگر تیرے جسم میں 1000 جانیں بھی ہوں اور ہر ایک جان میرے سامنے تڑپ تڑپ کر نکل جائے، تب بھی میں اپنے دین اسلام کو نہیں چھوڑوں گا۔ جب ماں نے میرا یہ پختہ عزم دیکھا تو اسے یقین ہو گیا کہ میں اس نازک صورتحال سے متاثر ہو کر اپنا دین نہیں چھوڑوں گا، تو مجبور ہو کر میری ماں کھانے کے چند لقمے لیے اور تھوڑا سا پانی پیا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو بہت تقویت ملی۔ غزوہ بدر میں سیدنا سعد اور ان کے بھائی عمیر رضی اللہ عنہم نے جو کارنامے سر انجام دیے وہ ناقابل فراموش ہیں۔ غزوہ احد میں درے کی جانب سے دشمن نے اچانک زوردار حملہ کیا، مسلمانوں کے قدم لڑکھڑا گئے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 صحابہ بھی نہ رہے۔ اس نازک ترین موقع پر سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اس جرت اور مہارت سے تیر اندازی کی کہ دشمنوں میں سے جسے ایک تیر لگتا وہ وہیں ڈھیر ہو جاتا۔ اس میدان میں ان کا کوئی نشانہ بھی خطا نہ گیا۔ جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ماہرانہ تیر اندازی دیکھی تو حوصلہ دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے سعد، تیر اندازی جاری رکھو۔ اے سعد، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو۔ سعد، تیر اندازی جاری رکھو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ زندگی بھر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے اسی جملے پر فخر کرتے رہے۔ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ تمام صحابہ کرام میں مجھے یہ اعزاز حاصل ہے
کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ تجھ پر قربان کا جملہ صرف میرے لیے استعمال کیا ہے، لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اپنی عظمت کے نقطہ عروج پر اس وقت پہنچے جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایران پر ایسی چڑھائی کا ارادہ کیا جس سے ایرانیوں کی سلطنت کا خاتمہ ہو جائے، سرزمین ایران سے بت پرستی کی جڑیں اکھاڑ پھینکی جائیں۔ آپ نے تمام سرکاری نمائندوں کو خطوط ارسال کیے اور ان میں یہ لکھا کہ جس کے پاس اسلحہ، گھوڑے یا جو کچھ بھی جنگی سامان موجود ہے فوراً میری طرف روانہ کر دے۔ آپ کا حکم ملتے ہی ہر طرف سے مجاہدین کے قافلے مدینہ طیبہ پہنچنا شروع ہو گئے۔ جب تمام وفود مدینہ پہنچ گئے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے مشورہ کیا کہ لشکر اسلام کا امیر کسے بنایا جائے۔ تمام لوگوں نے بیک زبان ہو کر کہا، شیر خدا سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنے پاس بلایا اور لشکر اسلام کا جھنڈا ان کے سپرد کیا۔ جب یہ لشکر جرار مدینہ طیبہ سے روانہ ہونے لگا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ الوداع کہنے کے لیے اٹھے اور سپہ سالار کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، اے سعد، دیکھنا کہیں اس غرور میں نہ آ جانا کہ میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ماموں اور ان کا جان نثار صحابی ہوں۔ اے سعد، میری یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی برائی کو برائی سے نہیں مٹاتا بلکہ ہمیشہ برائی کو نیکی سے مٹاتا ہے۔ اے ساتھ یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کے ہاں خاندانی برتری کوئی حیثیت نہیں رکھتی، وہاں تو صرف اطاعت کو ہی بلند مقام حاصل ہے۔ دنیاوی اعتبار سے معزز اور کم تر لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں بالکل برابر ہیں۔ اللہ ان سب کا رب ہے اور وہ سبھی اسی کے بندے ہیں۔ وہاں تو فضیلت تقوی کی بنیاد پر ملتی ہے۔ اطاعت و فرما برداری سے ہی مقام بلند نصیب ہوتا ہے۔ ہمیشہ اس کام پر نگاہ رکھو جسے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سر انجام دیا۔ اس مشن کو آگے بڑھانا ہمارا اجتماعی فرض ہے جسے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کیا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے نصیحت کی اور سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیحت سننے کے بعد یہ لشکر اپنے مشن پر روانہ ہو گیا۔ اس لشکر اسلام میں 99 بدری صحابہ، 310 بیعت رضوان میں شریک ہونے والے صحابہ اکرام، 300 فتح مکہ میں شرکت کا اعزاز رکھنے والے صحابہ اکرام اور تقریباً 700 صحابہ اکرام کے نوجوان بیٹے شامل تھے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے قادسیہ مقام پر لشکر کو پڑاؤ کرنے کا حکم دیا، وہیں لشکر کو ترتیب دیا اور دشمنان اسلام سے زوردار مقابلہ کیا۔ لڑائی کے آخری دن مسلمانوں نے عزم کیا کہ آج فیصلہ کن مارکا آرائی ہو۔ انہوں نے دشمن کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا۔ مسلمان نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے دشمن کی صفوں میں جا گھسے۔ چشمہ فلک نے دیکھا کہ ایک مسلمان نے ایرانی لشکر کے سپہ سالار رستم کا سر قلم کر دیا۔ ایرانیوں نے جب اپنے سپہ سالار رستم کا سر مسلمانوں کے نیزوں پر دیکھا تو وہ حواس باستہ ہو گئے۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اسلامی لشکر سے ایک مجاہد ایرانی فوجی کے پاس آتا اور اسی کا ہتھیار چھین کر اسے قتل کر دیتا۔ اس جنگ میں مال غنیمت وافر مقدار میں مسلمانوں کے ہاتھ لگا اور 30,000 ایرانی فوجی قتل کر دیے گئے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے لمبی عمر پائی۔ اللہ تعالیٰ نے وافر مقدار میں مال و دولت سے نوازا، لیکن جب موت کا وقت قریب آیا اپنا ایک بوسیدہ اونی جبہ منگایا اور یہ وصیت کی کہ مجھے اس جبے کا کفن پہنانا
کیونکہ میں میدان بدر میں یہ جبہ پہن کر جہاد پر گیا تھا۔ میری دلی خواہش ہے کہ میں اسی جبے میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروں۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی۔ نئے آنے والے دوستوں سے ایک ہی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔